اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمد ما هو أهله. جزا الله عنا محمد ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا 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 ما هو أهله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کہ ہاں جو آپ کا مقام ہے اس کا ایک اظہار اس حدیث مبارکہ سے بھی ہو رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کا بچہ ہو، بیٹا ہو، تو آپ اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کیسی اس کا رنگ ہے، آنکھیں اس کی کیسی ہیں، توبہ توبہ توبہ. ویسے تو شرن بالکل ہی جس طرح اللہ نے بندے کو بنایا، کوئی معذوری تو نہیں ہے. ایک معذوری ہے، ایک ہے کہ جی اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کے آئی بروز ایسے ہیں، اور یہ شارٹ سٹیچرڈ ہے، ایسے پستہ قد ہے. تو یعنی اللہ کی بار کیونکہ بنانے والی ذات اللہ ہے، تو وہاں تو معاملہ ایک بہت ناگواری اور ناراضگی کا ہے ہی کہ آپ اللہ کی تخلیق کے اوپر نا، جو پینٹنگ اللہ نے بنائی تھی، جو تصویر کیف یشاء کہ جیسی چاہتا ہے وہ تصویر فی الارحام کہ شکم مادر میں جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے، اس تصویر کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. تو بڑی کامن سینس کی بات ہے، عام فام بات ہے کہ آپ اس کو اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو، اچھا وہ معاملہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو واضح ہے. یہ جو شکم مادر سے برآمد ہوا ہے یہ صاحبزادہ، اس کی جو آپ نے تعریف سے مراد ہے جو اس کے بارے میں آپ نے سٹیٹمنٹ کال دیا ہے، اس پہ ماں کو بھی ناگواری ہے اور باپ کو بھی ناگواری ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے.
تو یہاں تو میں یہ تو مضمون مجھے نہیں تھا بیان کرنا، پر یہاں پر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہا دیکھیں اللہ جل شانہ، ایک سوال میں نے یہ اسی ہفتے ساتھیوں سے کیا، میں نے کہا اللہ جل شانہ اتنی محبت رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتنے اللہ تعالیٰ غیور بھی ہیں، ان میں غیرت بھی بہت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے میں تم سب سے زیادہ غیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ تو اتنی غیرت والا رب، اس نے اپنے محبوب کی یہ بے ادبی کو برداشت کیا۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہا میں اس وقت جوان تھا جس وقت میں نے اس رشتی کا نام سنا۔ تو اللہ جل شانہ، تو قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو بستیاں مٹا دیتے ہیں، اور ایسے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آج صبح میرے پاس ایک استاد تھے، 26 سال انہیں ہدایہ پڑھائی، ہماری اچھی خاصی نہ لے دے ہوئی۔ میں نے کہا حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ابھی ایک ساتھی صبح نماز یہاں پڑھاتے ہیں، وہ خیر پور کے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی سے مراد ہے کل پرسوں اینڈ the day before، اچھا انہوں نے کہا ہے کہ 3 دن لگاتار بارش ہوئی ہے، یعنی یہ سمجھے آج جمعہ نا، جمعرات بدھ اور منگل جمعرات، اور اتنی سویر اور شدید بارش تھی کہ میرے علاقے کے مکان گر گئے ہیں، اور میرے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بالکل سامنے آئے ہوئے ہیں، کوئی ریسکیو کوئی مدد نہیں ہے، اور یہ حال ہے۔ اچھا تو دوسرا جو مجھے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، کچھ لیٹرز میرے پاس آئے ہیں، تو اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا، انہوں نے تو ایک لفظ استعمال، یہ لفظ میں نے نہیں تھے، قرآن مجید میں تو تذکرہ ہے کأن لم یغنوا، وہ ایسے یعنی یہ کہ وہ جو میسیج آئے کہ بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، یعنی ان کے مکان تو گر گئے، اور ان کے لوگ بچے بھی بہہ گئے، خود بھی ختم ہو گئے اور مویشی بھی ساتھ لے گئے۔ تو اس کا کل پر بڑا سوچا یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جل شانہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، پڑھو ماں بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ جل شانہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا کہ اگر تم دیکھیں 2 چیزیں ہیں ویسے، حضرت آمنتم بعد میں کہا گیا، اگر تم شکر ادا کرو میرے پہ ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی ناشکری کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یہاں ایمان سے مراد بہرحال شرک بھی ہو سکتا ہے، وہ اس درجے کی پیر پرستی جو بالکل کفر تک ہو۔ تو میں ان سے یہ بات پوچھتا رہا کہ حضرت بتائیے یہ عذاب ہے، یہ سرزنش ہے؟ اچھا انہوں نے ایسے کہا کہ یہ سرزنش ہے، تو میں نے کہا حضرت سرزنش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرا موقع بھی نہ دیا جائے، یہ سرزنش کیسی ہو گئی؟ 26 سال ہدایہ پڑھاتے رہے، بڑے میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، میری ان سے نہ لگ گئی۔ میں نے کہا حضرت سرزنش ہوتی ہے کہ میں ایک بچے کو ماروں، اوے قاف تیرے منہ سے نکلتا نہیں ہے بار بار، اچھا پھر وہ جو ہے نا نہ نکالے پھر میں ماروں، تو اگر میں مار کر اس کو ختم ہی کر دوں تو اس کو سرزنش کہیں گے؟ تو پھر ان کو نہ، پھر میں یعنی، اور جس وقت میں نے ایک بزرگ ہیں جو اس وقت مجلس میں موجود ہیں، وہ حج کر کے آئے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا
تو 2-3 منٹ تک انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. بڑی مجھے شدید غصہ بھی آیا اور ناگواری بھی ہوئی. میں نے کہا علماء کا کوئی حال ہی نہیں ہے، بالکل مسلمان کیا ہیں، راکھ کٹے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. کسی نے نہیں کہا کہ بھی دیکھو کہ رجوع اللہ، بجھی عشق کی آگ، کیونکہ ہمارا کچن چل رہا ہے نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کیا ہے، راکھ کٹے ہے. بھئی آپ، ایک بندہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ اس کو جواب تو دیں. اچھا ان کو تو میں نے پھر وہ لڑائی کی نا. میں نے کہا جب پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ اپنا مزے کی بات ہے، فرمانے لگے کہ وہ صحابہ کرام بھی آرے سے قتل. میں نے کہا حضرت میں اگر قدرت رکھتا تو آپ کا کی جو سند ہے نا وہ فواق المدارس کی، وہ میں واپس لے لیتا. آپ صحابہ کرام کی بات فرما رہے ہیں، غزوات کی بات کر رہے ہیں، وہ تو شہادتیں تھیں، اس کی کیا تذکرہ کرتے ہیں. اور انبیاء کرام کو یہودیوں نے آرے سے چیز دیا، وہ اللہ کی ناگواری اور ناراضگی تھی، وہ کہ عذاب الہی تھا، وہ تو ان کے مقامات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے کسی کو پہنچائی نہیں گئی. اور ایک شخص نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. پھر پتہ کہ جواب فرمایا، حضرت بریلوی صاحب محترم، میں نا اس کو نا میرے خیال میں کوئی 16 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں اور میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. فرمایا پھر تم مشقتوں اور مصائب کے لیے تیار رہو. اچھا آپ اللہ کی قسم، میں جب اس کو پڑھتا تھا نا تو میں اس طرح میں ایک دعا حضرت میں سکھائی ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھلاتے تھے، اللہم انی اسألک حبک. تو وہ میں دعا تو پڑھتا تھا، ساتھ جی کہتے یا اللہ میں تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. تو میں نے اپنے شیخ سے ذکر کیا تو مجھے فرمانے لگے کہ اللہ جل شانہ جو ہیں وہ عافیت کے ساتھ بھی اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں. پھر مجھے تسلی ہوئی ہے، ورنہ حضرت میں کبوتر کی طرح نا اب بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا اور میں کہتا اللہم انی اسألک حبک، کہ بھئی اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما لیکن تیری تکلیف برداشت. تو پھر میں نے ان کو تھوڑی سی مزہ بہت آیا، بڑے عظیم انسان ہیں، بڑے قابل قدر ہیں. اچھا تو میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا شکل تھی، ایک تفصیلی اس کا جائزہ لینا پڑے گا. بہرحال وہ لوگ کہ جو وہاں سود کا کاروبار کرتے تھے اور انہیں رجوع نہیں کیا اور ختم ہو گئے، تو ان کے لیے ایک ظاہر ہے ایک عذاب ہی کی شکل ہے. انشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اب ایمان کی وجہ سے وہ یعنی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کو منع کرتے تھے اور وہ بھی اس میں چلے گئے، تو وہ یقیناً یعنی وہ صالحین میں سے ہیں اور ان کے لیے یہ شہادت ہے. جیسے ہزاروں صحابہ پلیگ کہتے ہیں طاعون کے اندر شہید ہو گئے، وفات پا گئے، تو وہ شہادت ہے. اچھا اب میں اس پہ واپس آتا ہوں. میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ جل شانہ اتنی غیرت رکھتے ہیں تو اس کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت رکھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی یہ بے ادبی کو برداشت کیوں کرتے ہیں، بے ادبی کو برداشت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ میں واقعتاً مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو جب میں ینگ تھا اس وقت سلمان رشدی کہتے ہیں اس کا نام بھی اس کا شیطان ہی ہے، سنا تھا. اور اس کے بعد اس کو یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پروٹیکشن دی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی سیکیورٹیز کو پرووائڈ کی، بلکہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ. تو یہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار ہے اور یہ ان کی ایجوکیشن، تعلیم، تہذیب، سیولائزیشن
اور یہ جو وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہ جب کوئی نبی کو گالیاں نکالے اس کی بے ادبی کرے تو اس کو وہ ساری عمر کی پروٹیکشن دے دیتے ہیں. اچھا اب میں نے پوچھا بتاؤ اللہ جل شانہ نے اس سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ امام صاحب کا مخالف تھا اور اس نے امام صاحب کو تکلیف دینا چاہیے. تو اس نے آ کے کہا حضرت وہ میں نے ایک بات آپ سے کرنی ہے. امام صاحب کی والدہ محترمہ مکرمہ بوڑھی تھی تو فرمائیں گے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت کا حلم دیکھیے، فرماتے ہیں وہ دیکھیے وہ بالغہ اور عاقلہ ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. تو یہ جواب دے کے امام صاحب صدمے کی وجہ سے اندر چلے گئے. اس کا مقصد تذلیل کرنا تھا اور وہ امام صاحب کے خلاف تھا. اندر جا کے امام صاحب کچھ دیر بیٹھے رہے اور غم کے اندر مبتلا رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آئے تو وہ شخص گر کے وہاں مر چکا تھا، گر کے وہاں مر چکا تھا. تو یہ بدلہ اللہ نے فوراً لے لیا. تو اللہ جل شانہ جہاں سود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا اعلان جنگ حرب کا تذکرہ کیا ہے، وہاں فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی لے تو میرا اس کے ساتھ. اب بتائیے ولایت میں، ولایت تو ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے، اسی سے ماخوذ ہے. ایک شخص سید حسین مدنی رحمۃ اللہ کے پاس آیا. یہ بات کر دوں؟ اچھا بتاتا ہوں. سید حسین مدنی رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور معلوم ہوا کہ حضرت آپ سے ایک آدمی ملنا چاہتا ہے، وہ نابینا ہے. تو حضرت نے کہا بلا لیجیے. تو اس نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے معافی مانگ لوں. وجہ یہ ہے کہ دنیا تو میری خراب ہو گئی، میں نے کہا آخرت بھی اپنی بچا لوں. جب آپ اسٹیشن سے ٹرین پر اترے تھے تو میں آپ کو پسند نہیں کرتا تھا. آپ کا جو سیاسی نقطہ نگاہ تھا اس سے مجھے اختلاف تھا. تو جب آپ نیچے نکلے تو میں نے آپ کی داڑھی پہ تھوکا تھا اور آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا. جس وقت یہ تھوکنے کے بعد میں نماز کا وقت ہوا تو میں مسجد میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی مجھے اندھیرا ہو گیا میرا. میں نے دیکھا میری دونوں آنکھوں کی بیرائی سلب ہو گئی. اس دن سے لے کر آج تک میں اندھا ہوں اور میری بینائی سلب ہو چکی ہے. تو مجھے آپ معاف فرما دیں. اب یہ ساری بات کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بدلہ کیوں نہیں لیا حضور اللہ جل شانہ؟ تو میں ہی جواب دے دیتا ہوں. میں نے کتابوں میں تو نہیں پڑھا. میں نے کہا اس سے نہ اللہ نے بدلہ خود نہیں لینا. اللہ جل شانہ کے محبوب کے اوپر اس وقت یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ جل شانہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی غیرت، اللہ تو ایک آن میں بستیاں ہلاک کر دیتے ہیں. پلک جب کہ جبرائیل امین آ جاتے ہیں انبیاء کرام کی مدد کو. اللہ جل شانہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس کا بدلہ لیتے ہو یا نہیں. تو دیکھو کتنے سال گزر گئے، اللہ نے اس سے بدلہ نہیں لیا. وہ ایک مطلب شاہی پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. جو بھی اس کے اوپر خوف تھا وہ ایک علیحدہ ہے، کھا پی رہا تھا. دیکھیے اللہ نے اس سے بدلہ نہیں لیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو جس شخص نے گالی دی ہے اس کی غیرت. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تماچا لگا دیا تھا اور صحابہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. صحابہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تمہاری جانب سے انتظار تھا اور
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالآخر سرخرو کر دیا۔ اب یہ علم نہیں ہے کہ وہ ریکور کر گیا یا بہرحال وہ جو بھی ریکور کر گیا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم میں سے اپنے محبوب کا عشق جو ہے وہ یعنی اوپر سر کھڑا کر کے بات کر رہا تھا۔ جج نے کہا آپ ان کا ہم سر نیچے نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ اس نے کہا کہ جو آپ نے میرے بارے میں ڈیسیژن لینا ہے اس کو اس نے انجر کر دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کوالٹی آف لائف اس کی ختم ہو گئی، اس کی جو جوانی کی اور جو بھی عیاشیوں کی جولانیاں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اگر وہ زندہ رہے گا تو پیشنٹ۔ اور پھر میں نے ایک اور بات سوچی کہ اس کو اللہ نے مارنا ہے یا اس کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر اس کو مار دیں گے تو وہ اس کو دفنا دیں گے۔ اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کچھ دیر یہ زندہ رہے تاکہ وہ اس ایگونی سے اور اس ڈس ایبلٹی سے اور اس اپاہج پن سے اور گزرے اور اس کرب سے گزرے، اور تاکہ وہ چیز جو کہ وہ بھول چکا تھا کہ جس کی پاداش میں اس کو پریزیڈنشل سیکیورٹی ملی تھی، اس کا خمیازہ کچھ دیر بھگتے۔ میں کلام تو زیادہ نہیں کرتا، لیکن بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ڈرنا ہی چاہیے۔ کوئی بڑا بول نہیں، توبہ، بڑا بول تو کوئی شے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جیسے صوفیہ نے کہا نا کہ غیر اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ صوفیہ نے کہا غیر اللہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، اللہ کا کون سا غیر ہے؟ بہرحال ہمارے قلوب غیر اللہ سے بھرے ہوئے ہیں، اس کو غیر سے پاک کرنا ہے۔ تو وہ غیر اللہ اس طرح بڑا بول تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں استغفار کے بعد، آپ یقین جانیے کہ ایک ہم نے بچپن میں ایک ڈیزیز پڑھی تھی، بچپن کہہ لیجئے یا میری طالب علمی، اس کو کہتے تھے ایمیلوئڈ۔ ایمیلوئڈ ایک سبسٹنس ہے جو اللہ کی شان، جو کروڑوں میں آپ سب کہتے ہیں کروڑوں میں ایک 10 کروڑ میں کروڑوں میں کہہ دیجئے، وہ ایک سبسٹنس بنتا ہے جو آ کے سیلز کے درمیان جا کے نا ڈپازٹ کرتا ہے۔ مرض کا نام ہے ایمیلائڈوسس، ایمیلوئڈ AMYLOID، ایمیلوئڈ۔ تو ایمیلوئڈ جو ہے نا وہ when it settles between the cells the disease is known as amyloidosis۔ ایمیلائڈوسس ہے اس کو جو امریکہ جو دبئی میں ہے جو مشرف ہیں، اور کوئی دنیا میں اس کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی دنیا میں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ریسرچ، پیشنٹ کو کہا جاتا ہے ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اور اگر ہماری ریسرچ ہوگی کوئی میڈیسن نکلی تو پھر ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ آج تک اس کی کوئی، تو ایک شاید ایسی ڈیزیز میں مبتلا ہے، اور بہرحال یہ بھی ایک بڑی ایک انسان ایک بڑی اذیت ناک زندگی کو گزارتا ہے، اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری اصل کیا ہے۔ اب وہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ اگر آدمی کسی وار سے بچ جاتا ہے تو اس میں سے نکلنے کے بعد بھی کسی وقت بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو اتنی دیر میں زندہ رکھا ہے۔ وہ اللہ کے اذن سے زندہ تھا، اللہ کی منشا سے اور مشیت سے زندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کا اخیر ہے تو اس کو خوب وار کیے اس نے، بڑے 1 منٹ میں کوئی 20 یعنی اس نے دفعہ سٹرائک کیا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم فرمایا ہے۔ یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ تھا جو جی ہاں، پہلے وہ ایک عامر صدیقی تھا، اس نے فرض کفایہ کیا، پھر وہ فرانس میں تھا، اس نے بھی ہماری طرف سے، وہ تو شہید کر دیے گئے تھے، فرض کفایہ کیا۔ پھر
بہت ساروں نے فرض کفایہ کیا. تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کی غیرت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور اللہ کا غصہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے لیے کیا ہے، ریڑھ کی ہڈی توڑ کے تم تگنی کا ناچ دکھا دے، لیکن اللہ جل شانہ نہیں کرتے، کہتے تم کرو، تمہاری غیرت پتہ لگے گی، تمہاری غیرت ایمانی، تمہیں جو عشق رسول ہے وہ کیسے پتہ لگے گا، ناموس رسالت کے لیے تم کیا کرتے ہو. یہ اللہ جل شانہ تم سے. آپ کو میں ایک اور اس کو لطیفہ کہہ لیجئے یا اس کو جو مرضی کہہ لیجئے، حضرت ایک ختم نبوت والے ایک مسجد بنا رہے ہیں. یہ مسجد بنتے ہوئے 30 سال کل اگر آپ کہیں کہ اس مسجد میں جو کاسٹ آنی تھی، میرا نہیں خیال کہ وہ 3 کروڑ سے زیادہ تھی. اچھا ان کو کسی نے زمین دے دی تو شیخ وہ مسجد سارے سال میں اس کو نہ وہ اسی طرح ہی رہی معاملہ. اچھا انہوں نے مجھے بلایا تو کچھ تاجر حضرات تھے، 70-80 آدمی تھے مسجد میں. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں یہ مسجد اللہ نے نہیں بنانی، اللہ اس کو بالکل نہیں بنائیں گے، تم بناؤ گے. اچھا اب حضرت ہم نے ہمیشہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ 2 کام اگر ان کی نیت کر لی تو اللہ اس کو کر دیتے ہیں. ایک جب بیٹی کے نکاح کی تاریخ طے کر دی جائے تو اللہ جل شانہ آپ نکاح کی تاریخ طے کر دے. اللہ تعالیٰ اس قدر اللہ کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نا اس کو وہ پورا کر دیتے ہیں. اور دوسرا جب آپ مسجد بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کی تکمیل کر دیتے ہیں. میں کہ نہیں بنانی اللہ نے مسجد، اے مسجد دا تعلق عشق نبوی نال ہے، ختم نبوت نال ہے. اللہ تعالیٰ نے تانوں ویکھنا ہے کہ تہاڈا کتنا عشق ہے حضور نال. اور دوسری میں کیا ایتے مورچہ ہے، ایتے مورچہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت نال سارے شہر دے گناہ آئے گا. میں کہا جی اے تسی تاجرو اگر مسجد نہ بنی تے تہاڈے اوتے نا الزام آئے گا کہ بے شرمو انہوں نے بس کیا بتاؤں، ایک جگہ ہے ماڈل ٹاؤن، وہاں پر ایک زمین خریدنے کا ارادہ ہوا. اللہ کی شان وہ 8-9 کروڑ کی تھی. تو ایک دم انہوں نے اس کی پیمنٹ کرنا چاہی تو وہ جو عورت تھی وہ امریکہ میں تھی. کسی نے اس کو میسج دیا کہ یہ لوگ مرزئی ہیں. تو اللہ کی شان اس عورت کا ایمان بچ گیا، بلکہ وہ عورت اس وجہ سے شاید گناہ اس کے معاف کر دی جائیں گے. اس نے کہا جو مرضی ہو میں ان کو زمین نہیں دوں گی. یقین جانیے گا کہ میرے پاس ماڈل ٹاؤن کے ریزیڈنٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس نے ان کی قیمت 16 کروڑ کر دی ہے. میں نے کہا یہ عورت کا ٹیسٹ ہے. اس نے کہا تم مجھے 80 کروڑ دے دو میں تمہیں نہیں دوں گی. وہ اس نے ان کو زمین نہیں دی، لیکن پرچیز کرنے میں وہ یک مشت قیمت. یہ اللہ جل شانہ دیکھنا. تم اتنے لاہور کے باسی ہو، اتنے تم کمزور تو نہیں ہو کہ تم ڈیفینس میں گلبرگ میں اپنے گھروں کو دیکھو اور ایک مسجد جو ختم نبوت کے نام پر بن رہی ہے تم اس کی تکمیل نہیں کر رہے. اللہ جل شانہ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے. میرے ساتھیوں نے میرے پاس تو میں تو فقیر آدمی، میرے ساتھیوں نے مجھے ہدیہ دیا، وہ 1 کروڑ روپیہ بن گیا. میں نے بھی پیش کر دیا. پھر میں نے دوبارہ اب وہ مسجد کی تکمیل ہو گئی کسی درجے میں. وہ ایسی ہی تھی جیسے رو رو کے تکمیل ہو گئی. یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ میں نے کہا اے مسجد کوئی نہیں ہے، اے مورچہ ہے. مسجد تے اللہ نے بنا دینی سی، وہ تے اللہ اے تسی بناؤ گے. میری گل سمجھے ہو؟ تو میں کہا اے جڑا رشتی سی نا اینو اللہ نے نہیں مارنا سی، یہ تہاڈا ٹیسٹ سی، یہ تہاڈے عشق دا ٹیسٹ سی، تہاڈی محبت دا ٹیسٹ سی. تو میں اپنے مضمون پر واپس جاتا ہوں کہ دیکھیے جس وقت اس کو برا بلا کہا گیا تو وہ باپ جو تھا اور ماں وہ بہت ناراض ہوئے اور اس کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس کے بچے کو جو برا بلا کہا، اور برا بلا سے مطلب ہے اس کے اوپر آپ نے کرٹیسزم تنقید کی تو اس کو برداشت نہیں کر سکے. تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بس ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو بات بتائی کہ اللہ رب العزت کی بھی
بالکل برداشت نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ برداشت کوئی نہیں ہے. اچھا پھر برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک ان کا حلم اور ایک تمہارا ٹیسٹ. سمجھو میری بات، ایک اللہ جل شانہ کا حلم اور ایک آپ کا ٹیسٹ. بولنا اللہ تعالیٰ کسی کی کیا مجال ہے اس کے محبوب پہ کلام کرے. اچھا اب آئیے دوسری بات. دوسری بات جو میں نے منفی پہلو سے بات چلا دی، بات تو میں مثبت پہلو سے کر رہا تھا. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل. وہ کیا کہ جس وقت آپ نے اس کے بچے کی تعریف کی اور آپ نے کہا کہ بڑا ہی پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ہی ذہین لگتا ہے، بڑا ویل مینرڈ ہے، بڑا عجیب سلجھا ہوا ہے، واہ 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 واہ، جناب ماں باپ تو لوٹ پوٹ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ بالکل سادہ سی، یہ مشکل بات تو نہیں ہے نا. جہاں وہ اس کی ایلز کو، اس کی منفی چیزوں کو نہیں پڑھتا، وہاں تعریفات میں. اب ذرا دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث اللہ جل شانہ کے محبوب کا مقام جو اللہ کے قریب ہے اس کو بیان کرتی ہے کہ آپ نے کہا جزا اللہ عنا، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کافر ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ہم ڈنگر ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ہم جاہل ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے احسان کا بھی بدلہ کسی وقت دے دیا، لیکن کسی وقت کہتے ہیں اے دوست تو وہ ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے باپ اے ماں، میں نے لوگوں نے میرے پہ احسان کیے، میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن اے ماں تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. تو اس شخص نے کہا اے اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، جزا اللہ عنا، آپ میری طرف سے، آپ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا عطا فرمائیے، انہیں جزائے خیر دیجیے کہ ہم ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں. اور اللہ جل شانہ اتنی کثیر جزا، اتنی بڑی جزا، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، کہ یا اللہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس کے مطابق، جیسے ان کی شان کے مطابق، وہ جو انہوں نے احسانات ہم پر کیے اس کے مطابق ان کو وہ جزا عطا فرمائیے. اور شیخ الحدیث نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ جل شانہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا عطا فرمائیں اپنی شان کے مطابق. یہ بھی بڑی زبردست بات تھی. اف توبہ توبہ، جو اللہ کی شان ہے جب اس کے پہلے تو محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے تو زمین و آسمان بھر جاتے، بلکہ وہ بھی اس کے متحمل نہیں تھے جو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ اب وجہ تخلیق کائنات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی شان کے مطابق کا مطلب ہے وہ تو پھر اللہ ہی جانتے ہیں، ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں. تو حضرت شیخ نے اس کا ترجمہ کیا کہ یا اللہ میں بڑا ہی میں بڑا بے بس ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، حضور کے احسان تلے دبا ہوں. اے اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا اللہ عنا، اندہ بھی سمجھیے کہ آپ کہتے ہیں یار میری طرف سے. ہاں میں نے کہا یار وہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو یار مہمان کے ساتھ تم نا بیٹھ کے کھانا کھا لو. میں نے کہا یار میں تو اس وقت مجھے تو ڈاکٹر نے سب چیزیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی ریڈ میٹ وغیرہ، تو تم میری طرف سے نمائندگی کر دو، تم میری طرف سے وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا لو. تو ایک میں بات سمجھا رہا ہوں. تو کہا اللہ تعالیٰ ویسے نا ہماری طرف سے، یعنی ہم تو اس پہ قدرت نہیں رکھتے کہ جزا دیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ احسانات تو ہماری طرف ہے نا. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جزا دیں ان کی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق جزا دیں. یہ بات ہو گئی. اب اگلی بات سنیں. اب بندے نے کہا کیا ہے؟ اتنا ہی تو کہا ہے کہ یا اللہ حضور کو اپنی شان کے مطابق جزا دے. جیسے میں نے کہا وہ ماں باپ خوش ہو گئے. ایک بات تو مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کی اب جناب اس بات پر جو اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے،
جی میں اردو میں، آپ کو اردو تو زیادہ آتی ہے، آپ اخباروں میں لکھتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، کہ اللہ مچل گئے ہے، اللہ مچل گئے ہے، اور کیا لفظ ہوتا ہے؟ اللہ بس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے، جیسے کہتے ہیں نا مانگ جو مانگتا ہے جی، بادشاہ کہتے ہیں نا، بادشاہ کا وہ قصیدہ بیان کیا گیا تو بادشاہ تیرے اقبال بلند ہو، بھلا بتاؤ تو صحیح، بادشاہ کے اقبال تیرے قصیدے سے تھوڑے بلند ہو، وہ پہلے ہی بلند ہے، لیکن بادشاہ کہتے ہیں او بتاؤ کیا چاہو بھئی، اس کا منہ اشرفیوں سے بھر دو، تو اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے کہتے ہیں او فرشتو، او فرشتو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اس کے لیے مغفرت لکھتے ہیں، استغفار لکھتے ہیں۔ حضرت دیکھیں، آپ نے ایک دفعہ کہا ہے جز اللہ عنا، وہ یہاں لگا بھی ہے، جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ 70 فرشتے 1000 دن تک، حضرت 1000 دن 3 سال کے قریب ہوتے ہیں نا، 3 سال سے پونے 3 سال تقریباً، 70 فرشتے لکھتے ہیں کہ 1000 دن تک مشقت میں ڈالے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ مشقت میں ڈالے جائیں گے، اور انہوں نے حضرت نے جب فائدہ لکھتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں مشقت میں ڈالے جائیں گے کا مطلب ہے کہ اس کا اجر و ثواب، اس کی مغفرت لکھتے لکھتے، مشقت ہے نا، تھک جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، 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 جز اللہ عنا، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا، جز اللہ عنا، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
ہے بندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ یا اللہ ہم ضعیف اور کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم ضعفاء اور کمزوروں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے اپنی صفت غفاریت، اللہ رحمان اور کریم کی جو صفت ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس صفت کی شان دکھا کر اللہ ہماری ناقص نمازیں، ناقص روزے، ناقص حج، ناقص عمروں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی غیرت اسلامی حمیت نصیب فرما دے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے اللہ تیرا نام زبان سے لیا ہے، ان کی زبان تو اللہ پاک ہو گئی اور ان کی زبان تجھے پسند آ گئی۔ یہ ذکر جس زبان نے کیا ہے، اس زبان والے کو بھی اللہ اپنا مقبول بنا لے۔ اللہ جل شانہ جو تیرا ذکر کرے تو اس کو رد نہیں کرتا۔ اللہ یہ لوگ جو اس وقت اس مجلس میں آ گئے ہیں، اللہ انہوں نے تیرا ذکر کیا ہے، اللہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنی شان، اللہ اپنی شان رحیمی اور کریمی کو اللہ استعمال کرتے ہوئے، کریم آقا اس کا اظہار کرتے ہوئے، کریم آقا ان لوگوں کی، ان بھائیوں کی، ان پیاروں کی، اس عاجز کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں ضائع نہ فرما، اللہ ہمیں سیلابوں سے اللہ ہمیں صفاستی سے نہ مٹا۔ اے اللہ جو لوگ سیلابوں میں گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، اس مصیبت کو ان کے لیے آخرت کی تکلیف کا کفارہ بنا۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں سے اللہ جو چیزیں کبائر ہیں اور تیری ناگواری کا باعث ہیں، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما، عشق محمد دلوں میں تازہ فرما دے۔ اللہ عشق الہی دلوں میں تازہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس فقیر کی مجلس میں لوگوں کو رد نہ فرما، قبول فرما، ضائع نہ فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ آنے والوں کو اللہ دین سے وافرسہ نصیب فرما، آنے والوں کو مقبولین میں شامل فرما۔ اللہ ذکر کی مجلس میں شامل احباب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اللہ رزق کی برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی ناگواری کو دور فرما اور اس کی برکات عطا فرما۔ اللہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے دیجئے، کیونکہ رازق تو آپ ہیں۔ اللہ وافر رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ بے شک ہم تیرے وفادار تھے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ورنہ اللہ آپ کفار کو تو بے حساب رزق دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی کفار کے پاس بہت رزق ہے، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ ہم نے تیرے ساتھ وفاداری کا حق ادا نہیں کیا، تیری قدر نہیں کی، تو ہمیں معاف فرما، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، دلوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجئے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ جزا اللہ عنا محمد ماہ وآلہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا